نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، پھر مسواک کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا مکمل طریقہ یہ ہے۔ وضو میں یہ کیا سب باتیں ضروری ہیں؟ وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ پیشانی نمبر 1، پیشانی سے لے کر یہ جو ہڈی ہے گلے والی یہاں تک، اور اس کان سے لے کر اس کان کی لو تک پورے جگہ کو دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا، پھر دونوں ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا، یعنی ان دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، میں مسح کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے پانی سے یہ ہاتھ دھو لینے، پانی سے ہاتھ دھو کر آپ نے یہ 3 انگلیاں ان کو اس طرح رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر واپسی پہ یہ جو آپ کے بیک سائڈ ہے اس کے ساتھ اس طرح کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ دائیں انگلی پہلے دائیں کان میں، پھر بائیں انگلی بائیں کان میں، پھر جو ہاتھ کی ہتھیلی والی جگہ ہے اس کو یہاں پر، پھر بائیں کو اس طرح کر، یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، جو آپ کے پاؤں یعنی پاؤں والے جو ہڈی ہے وہاں تک آپ لوگوں نے دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہاں جو خصوصاً پاؤں والی انگلی ہے ان کا اگر خلال نہیں کرو گے تو وضو نہیں ہوگا، اس کے اندر پانی نہیں جاتا۔ یہ جو بائیں ہاتھ کی چیچی ہے اس کے ساتھ خلال کرنا ہے۔ نمبر 2، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، پے در پے وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لیں۔ وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بعض علماء نے انہیں سنتوں میں بھی شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، یہ مستحب میں آتا ہے۔ مستحب کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کر لو گے تو ثواب ہے، اگر نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5،
پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، تاکہ اگر آپ وضو کر رہے ہو نیچی جگہ میں، پانی جو اوپر والی جگہ سے آ رہا ہے تو سارا پانی آپ کے اوپر ہوگا۔ کوشش کریں قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کر لیں۔ وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا؟ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا، جو جگہ پاک نہ ہو، پیشاب والی، پیخانے والی، یا تو جانوروں کے گوبر، جانوروں کا پیشاب، اس طرح کی اگر گھروں کا پانی گندا جا رہا ہے وہاں پر۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ دائیں ہاتھ کی چیچی کے ساتھ آپ لوگوں نے ناک کو صاف کرنا ہے۔ نمبر 3، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بعض لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں ان کو جو بھی یاد ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ کل کیوں نہیں آئے، یہ ہوا وہ ہوا، فضول باتیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، اگر یہ کرو گے تو وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 4، سنت کے خلاف وضو کرنا، یہ بھی مکروہ میں آتا ہے۔ اگر سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، آپ ہاتھ کی بجائے کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، یا الٹا وضو شروع کر دیں، جس طرح سب سے آخر میں پاؤں دھونے ہیں، پھر اس کے بعد مسح کرنا ہے، تو یہ سنت خلاف وضو ہے۔ جو ترتیب ہے وضو کی 13 سنتیں، اس کے مطابق آپ لوگوں نے وضو کرنا ہے۔ کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پخانہ، پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، جیسا کہ ہوا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ پاگل ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، نماز میں زور سے قہقہ لگا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، تو ہم آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو، تاکہ آپ اس میں دنیا اور آخرت کی چیزوں کو سیکھ سکیں۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔